السلام علیکم، آپ میرا یوٹیوب چینل کرنٹ افیئرز دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پاکستان میں سیلاب نے تباہی و بربادی مچا دی ہے۔ گلگت سے لے کر گوادر تک، پاکستان کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک تقریباً 50% KPK، سارا جنوبی پنجاب، سارا بلوچستان، سندھ کا 80% حصہ اور آدھا گلگت بلتستان سیلاب میں ڈوب چکا ہے۔ ملکی اور غیر ملکی اداروں کے مطابق اس وقت سیلاب کی تباہ کاریاں 2005 کا کشمیر کا زلزلہ اور 2010 کا سیلاب دونوں کو ملا کے زیادہ ہیں۔ راجن پور، ڈیرہ غازی خان، سوات، مردان اور کتنے ہی شہر ہیں جو پورے کے پورے ڈوب چکے ہیں۔ اب تک کی رپورٹس کے مطابق 3 لاکھ سے زیادہ جانور مر چکے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں، 3 کروڑ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، 15 کے قریب پورے کے پورے شہر خالی کرا لیے گئے ہیں اور 10 لاکھ کے قریب مکانات اور عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے، اور یہ تباہ کاریاں ابھی بھی جاری ہیں۔ سیلاب آگے سے آگے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، زیادہ سے زیادہ شہروں کو تباہ کر رہا ہے۔ ابھی اطلاعات ہیں کہ میر پور میں تربیلا ڈیم سے اگر پانی چھوڑا گیا تو سرگودا، جھنگ، لیا، جیلم یہ سب شہر ڈوب جائیں گے۔ مطلب کہ تباہ کاریاں کم ہونے کی بجائے بہت زیادہ ہونے کے چانسز ہیں۔ تقریباً 2 دن پہلے KPK میں حالات بہت بہتر تھے، کنٹرول تھے، ہر چیز ٹھیک تھی۔ بلوچستان، جنوبی پنجاب، سندھ میں سیلاب اپنی مکمل پاور کے ساتھ تباہی مچا رہا تھا، لیکن گلگت اور KPK میں صرف 2 دن پہلے دریائے سوات اور دریائے کابل کے بفرنے سے KPK اور گلگت میں سیلاب سب کچھ بہا کے لے گیا۔ کالام میں اربوں کی مالیت کے ہوٹل منٹوں میں زمین بوس ہو گئے۔ یہ سب معلومات تو آپ کے پاس پہلے سے ہیں۔ میرا اس آڈیو کا مقصد یہ معلومات بتانا نہیں، بلکہ میں کچھ غلط پرسیپشن کریٹ ہو گئے ہیں ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، جو 5 بھائی ایک ٹیلیم میں کھڑے تھے، سیلابی ریلا آیا، وہ ڈوب گیا۔ اس کی ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے، میرے سمیت سب کو اس سے دکھ ہوا، ہر آنکھ اس واقعے کی وجہ سے عشق بار ہے۔ لیکن اس واقعے کی وجہ سے KPK گورنمنٹ کو مورد الزام ٹھہرانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے بر وقت ہیلی کاپٹر نہیں دیا، تو اتنا ٹائم نہیں تھا کہ ہیلی کاپٹر وہاں پہ پہنچتا، 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ تک تو وہ وہاں پہ پھنسے رہے، تو اس لیے ہیلی کاپٹر سے ریسکیو کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ یا KPK گورنمنٹ کے پاس جتنے ہیلی کاپٹر تھے کہیں نہ کہیں ریسکیو مشن میں بزی تھے۔ کمرات کی پہاڑی پر پھنسے ڈاکٹرز کو ہی لے لیں، 1 دن بعد آرمی کے ہیلی کاپٹر نے انہیں وہاں سے ریسکیو کیا۔ دوسرا، وہ لوگ اتنا ڈر گئے تھے کہ لوگوں نے رسیاں پھینکی، انہوں نے اتنی ہمت نہیں کی کہ رسی پکڑ کے کنارے پہ آ جائیں۔ 5 میں سے صرف 1 نے ہمت کی، رسی پکڑی اور نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسرے کنارے پہ اتنے لوگ کھڑے تھے، انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ دوسری طرف اگر آپ غور سے دیکھیں تو دریا کے دوسرے کنارے پر گاڑیاں کھڑی ہیں، ان کے تو پورے ٹائر بھی ابھی تک پانی میں نہیں اترے، تو وہ دوسرے کنارے پہ آسانی سے نکل سکتے تھے۔ لیکن جب وہ ہمت ہار چکے تھے تو کوئی ان کو کیسے بچا سکتا تھا؟ آپ نے ایک آدمی کی ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں وہ 2 بچوں کو کنارے پہ لے کے آتا ہے، حالانکہ پانی کا بہاؤ وہاں بھی بہت زیادہ تھا۔ اگر ایک بندہ اتنی ہمت کر سکتا ہے، اس کے پاس کوئی رسی نہیں، 2 بچوں کو سنبھالا ہوا ہے، تو یہ 5 تو آسانی سے پہنچ سکتے تھے۔ لوگ رسیاں پھینک رہے تھے، رسیوں سے پکڑ کے کنارے پہ آرام سے آ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کسی طرح بھی ہمت کرنا گوارا نہ کیا۔ دوسرے واقعے میں کمرات کی پہاڑی پہ پھنسے نوجوانوں کے گروپ کی حالت دیکھ لیں، وہ سب کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ لیکن جب اتنے دنوں سے ملک میں سیلاب کا ذکر ہو رہا، اس کی تباہ کاریوں کی بات ہو رہی، 10 دن پہلے سے KPK گورنمنٹ نے الرٹ جاری کیا ہے کہ یہاں پہ کوئی سیاح نہ آئے، تو انہیں کیا آن پڑی تھی کہ ان حالات میں ایڈونچر کے طور پر کمرات میں چلے جاتے۔ پھر کہتے ہیں کوئی گورنمنٹ نہیں آ رہی، کوئی ادارہ مدد نہیں کر رہا، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، گیلی زمین پہ سو رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ پہلے غلطی خود کرتے ہیں، پھر الزام گورنمنٹ کو دیتے ہیں۔ اگر ہماری حکومتوں کی غلطی دیکھی جائے تو جسے ہم سیلاب یا عذاب کہتے ہیں، گورے سے مس مینجمنٹ کہتے ہیں، پچھلے 10 سالوں میں انڈیا نے کوئی 100 کے قریب ڈیم بنائے،
چائنا ٹوٹل 3000 ڈیم بنا چکا ہے۔ چائنا کا صرف ایک ڈیم اتنا بڑا ہے کہ برسات میں جب یہ مکمل طور پر بھر جاتا ہے تو اس سے زمین کی کشش پہ فرق پڑ جاتا ہے۔ پاکستان کے پاس تو سارے 3-4 ڈیم ہیں۔ اگر کوئی گورنمنٹ نیا ڈیم بنانا چاہتی ہے تو کبھی کسی صوبے کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی کسی صوبے کا۔ اب ANP والے کالا باغ ڈیم بنانے کی مخالفت کی وجہ بتاتے ہیں کہ اس سے نوشہرہ، مردان، 4 سدر ڈوب جائیں گے، لیکن جب بھی سیلاب آتا ہے KPK میں سب سے پہلے یہی 3 شہر ڈوبتے ہیں۔ اس حقیقت سے کوئی انکاری نہیں ہے کہ سیلاب کی تباہ کاریاں نہیں ہیں، لیکن ساتھ ہی فلاحی ادارے بھی پوری طرح لوگوں کی بحالی اور خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان آرمی، الخدمت فاؤنڈیشن، شاہد افریدی فاؤنڈیشن، فلاح انسانیت فاؤنڈیشن اور ان کے ساتھ کتنے ہی اور ادارے ہیں جو لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس بار بھی ہمیں 2005 کے زلزلہ اور 2010 کے سیلاب کی طرح ایک نیشن بن کے تباہ حال لوگوں کی خدمت کرنی ہوگی۔